قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور پورے قرآن کریم میں جس صورت کو قرآن کریم کا سردار بمعنی خلاصہ جس میں موجود ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر اس کو ہم غور اور بنظر غائر دیکھیں تو ایسے سمجھیں ہم نے مکمل کا مکمل قرآن پاک کا خلاصہ دیکھ لیا۔ تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے احکامات دیے ہیں یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب لکھائی، ترتیب کتابت کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، لیکن یہ ترتیب نزول کی پہلی صورت نہیں ہے۔ نازل ہونے میں جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ العلق ہے، جو ابھی ماشاءاللہ ہمارے حضرت حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور میں ایک بات سوچ رہا تھا، 4 نسلوں تک تو میں ان کو جانتا ہوں کہ قرآن کریم کے محافظ لوگ ہیں، یعنی محمد ان کے والد صاحب حافظ رفعت یہ حافظ، ان کے والد صاحب قاری عبداللطیف صاحب استاذ الحفاظ، ان کے والد صاحب حضرت مولانا غلام صدیق صاحب وہ حافظ، آگے مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک سلسلہ تو ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم نے کئی نسلوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ پاک یوں ان کے اس خدمت کو جاری اور ساری فرمائے۔ تو پہلی صورت تو وہی اتری ہے جو ابھی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہلی صورت لکھنے میں یہ رکھی گئی۔ اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے اترنے کے بعد خود فرمایا تھا اس آیت کو اس جگہ رکھ دو، اس صورت کو اس جگہ رکھ دو۔ آج جو قرآن کریم الحمد کے الف سے والناس کی سین تک ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا اور لکھوایا ہوا ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہے، توجہ رکھنا۔ میں سورۃ الفاتحہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور چند باتیں بطور تفسیر آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب کریم نے اس کو ایک اور نام دیا ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ اس سورت کا نام ہے، اور سورت کا نام بعض اوقات لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مراد اور مطلب ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ قرآن کریم کا لفظ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اس جگہ کا لفظ نہیں ہے، اس کا معنی ابتدائیہ ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88 میں رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ صورت دی ہے جو سبعًا من المثانی بار بار دہرائی جانے والی ہے، اور قرآن کریم دیا ہے، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے 55 نام امام عز الدین شذلہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے 55 نام ذکر فرمائے ہیں کہ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الرحمہ ہے، سورۃ الشفاء ہے، یعنی مختلف اس کے نام ہیں، یعنی جو اس کی صفات تھیں اس کی بنیاد پہ اس کے نام کو رکھا گیا۔ اب اس سورت کو بار بار دہرانے والا کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بطور قرآن نازل ہوا، اور مدینہ طیبہ میں القاء فی الروع نازل ہوا۔ القاء فی الروع کا معنی ایک آیت اور سورت جو پہلے اتر چکی ہوتی تھی، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی اس حکم کو دوبارہ لاگو کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی یاد دوبارہ تازہ فرما دیتے۔ اس کو کہتے ہیں روع فی القلب۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کئی مرتبہ اس سورت کی یاد دہانی کرائی گئی، اس لیے اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی کہتے ہیں۔ مکی سورت وہ ہے
جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی صورت وہ ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ کیا معنی؟ بعض اوقات ایسی آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہیں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو وہ آیت مدنی ہوتی ہے اگرچہ مکہ میں اتر رہی ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا والی جو آیت ہے، یہ آیت مدنی ہے، اتری مکہ مکرمہ میں۔ تو بھائی مدنی کیوں ہے؟ بھائی یہ ہجرت کے بعد اتری ہے، تو جو ہجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی ہے۔ تو یہ سورت مکی ہے نزول کے اعتبار سے، ورنہ مدینہ طیبہ میں بھی اس کو دہرایا گیا ہے۔ تو یہ سورت نزول میں مکی ہے، اثر میں مدنی ہے۔ کیسے اثر میں؟ آؤ میں اثر سمجھانے لگا ہوں، جسے ان دو سورتوں کا خلاصہ کہتے ہیں۔ وہ اثر یہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ جب مخالفت ان کی کام نہ آئی اور عوام نے، مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو بصر و چشم قبول کیا، تو جب باطل دشمن اگر دلیل کی طاقت میں ہار جائے میدان کے اندر، تو وہ اوچھے ہٹکندے استعمال کرتا ہے، وہ بددیانتی پر اتر آتا ہے، وہ کمر کے پیچھے وار کرتا ہے۔ جب سامنے مقابلہ نہ کر سکے تو یہودیوں نے جادو کا طریقہ اپنایا، جادو کی گرہیں اپنائیں، اور جادو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی۔ کنہوں نے جادو کیا؟ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیاں بہت بڑی جادوگرنیاں تھیں۔ انہوں نے گرہ کے اوپر، یعنی گرہ لگاتے اور پھونک مارتے۔ یہودیوں کو بہت پرانا جادو ہے، اور یہودی اس دھرتی پہ سب سے بڑے جادوگر ہیں۔ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک یہودی عالم مسلمان ہوئے ہیں جن کا نام حضرت کعب احبار ہے۔ یہ تابعی ہیں، حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات جو قرآن کریم نے دیے ہیں جادو کے مقابلے میں آیات، جسے ہم منزل کہہ کر پڑھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا طلحہ کاندلوی نے جو منزل لکھ کر ساری آیتیں جمع کر دی ہیں۔ منزل کوئی الگ وظیفہ نہیں ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک جادو کی توڑ پر جو آیات ہیں وہ منزل نام سے جمع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جو منزل ہے، فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی اليہود حمارا، کہ امیر المؤمنین عمر میں یہ آیات پڑھتا ہوں، میں یہودیوں کے جادو سے بچ گیا ہوں، ورنہ یہودی وہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر کر کے ہو سکتے ہیں مجھے انسان کے بجائے گدھا بنا دیتے۔ ان کا اتنا جادو ہے، اتنے جادوگر لوگ ہیں، اور پیغمبروں کے مقابلے میں جادوگر آئے، یہ پرانی روش آ رہی ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں سے مدد مانگی تھی، اور 70,000 جادوگر لے کر آیا تھا، اور انہوں نے 70,000 سانپ پھینکے تھے۔ وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یوں لگتا تھا کہ وہ رسیاں چل رہی ہیں۔ وقت کے نبی کی آنکھ پر انہوں نے جادو کیا، تو دنیا کے لحاظ سے یوں اثر آیا کہ حضرت موسیٰ نے سمجھا یہ چل رہی ہیں۔ تو جب دیکھا نا کہ چل رہی ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ خوف مت کرنا، ولق ما فی یمینک، تیرے ہاتھ میں معجزہ ہے، اس جادو سے بڑھ کے ہے، وہ ہم نے طاقت پیدا کر دی ہے، آپ اس عصا کو نیچے پھینکیے، اللہ میں پھینک دوں گا، کیا ہوگا؟ کہ پھینکنا تیرا کام ہے، آگے کیا ہونا ہے وہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پہ مارا، ڈنڈے ہو، اسٹک کو، ہاتھ میں ہو، لاٹھیاں ہوں، پھینکتے بھی ہیں لوگ، اٹھاتے بھی ہیں، لیکن یہ لاٹھی نیچے گری تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، قرآن کہتے ہیں یہ کوبرا بن گیا، اژدہا بن گیا، چھوٹا موٹا سنیک نہیں، چھوٹا موٹا سانپ نہیں، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ایک نوالے میں پہلی رسی کو منہ لیا، اور اس کا آخری نوالا 70,000 رسیوں پہ تھا، اس نے ایک ہی نوالے میں سب کو نگل لیا۔ تو جو یہودی طاقت کے مقابلے میں جادو کے تحت آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا، اوے یہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آنکھوں میں، زبان سے نہیں بول سکتے تھے، تو سب نے آنکھوں میں کہا یہ سچا ہے، جس کے پیسے کی بلبوتے پہ آئے ہیں وہ فرعون جھوٹا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
قرآن کہتے ہیں انہوں نے سر سجدے میں ڈالا اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اللہ توبہ ہے، یہ آپ کا نبی موسیٰ، آپ کے نبی ہارون علیہ السلام جو ان کا رب وہ ہمارا رب، ہم ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لائے، قبل ان اذن لکم، ابھی تو میں نے تمہیں پرمیشن نہیں دی، میری پرمیشن کے بغیر تم اس کے بندے بن گئے، اس کے ساتھی بن گئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں پھانسی پہ لگا دوں گا۔ ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو حضرت موسیٰ پہ کلمہ پڑھتے ہوئے، ایمان دل میں وہ لبریز تھا، جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، دنیا کا نقصان کر سکتا ہے جا کر لے، جو ہوتا ہے کر لے، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں جو 10 منٹ کے اندر اتنا ایمان ور ہو گئے ہیں کہ وقت کے ظالم کو کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ کے صحابہ تو حضور کے ساتھ سالوں رہے ہیں، یہ کیسے بدلے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 10 منٹ کے صحابی ہیں جو نہیں بدلے، اور طاقت فرعونی کو لاجواب کر کے کہا جو ہونا ہے وہ کر لے، ہم نہیں پیچھے ہٹتے۔ تو حضور کے صحابہ اور اہل بیت اپنے نبی سے کیسے غداری کر سکتے ہیں؟ یہ تو سال ہا سال رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ تو یوں جادو نے کیا، یہی جادو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے رسول اللہ پر کرنا شروع کیا، اور دنیا کے لحاظ سے اللہ کے رسول پر اثر ہوا، دین کے لحاظ سے نہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہے، یہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس میں تھوڑا اثر آنے لگا۔ اماں رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ یہ جو اثر آنے لگا نا، تو اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی ہے نا، وہ ترتیب یہ 11 آیات اتار کے اس اثر کو ختم کیا۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ عمل کریں نا، کبھی بھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا۔ آپ اعمال اور وظائف اور اذکار صبح شام کے چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے جادو ہوتا ہے۔ پیراشوٹ کا لباس پہنا ہوا تو بارش کا ایک قطرہ بھی جسم پہ نہیں آتا، تو یہ جو پیراشوٹ کے لباس ہے نا، آپ کو صبح شام کے وظائف پہنائے جاتے ہیں تاکہ شیطانی عمل آپ پہ اثر نہ کرے، اور بعض اوقات آزمائش ہو تو پھر اثر کر بھی جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ صبح نماز اور مغرب کی نماز کے بعد یہ جو 2 کل ہیں معوذتین، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ ایک بار پڑھ لیں بھی کافی ہے، ورنہ صبح شام کی دعائیں ملتی ہیں، وہ ہے آپ کے پاس، وہ پڑھ لیں۔ نہیں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں حضرت مولانا طلحہ کاندلوی رحمۃ، ان نے قرآن کریم کی وہ آیات اکٹھی کر دی ہیں جن میں شفا کا ذکر ہے، ان کا نام ہے منزل۔ منزل کو دن میں 1 بار آپ پڑھ لیا کریں، کسی وقت آپ پڑھ لیں۔ منزل پر پانی دم کر کے رکھ دیں، آپ بچوں کو پلا سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے جائز ہے، تو آپ یہ ترتیبیں رکھیں۔ رات کو سوتے وقت 7 بار نہیں تو 3 بار نہیں تو 1 بار لازمی آیت الکرسی پڑھیں، اور یوں چاروں طرف پھونک مار کے کہیں میرے مولا ہوا، آگ، پانی، مٹی کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور جادو اور جن سے گھر میں ڈر ہے تو گھر میں نماز کی سنتیں پہلی والی اور بقایا سنتیں گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، نوافل گھر میں پڑھیں، جن بھاگ جائیں گے۔ جن آتا اس گھر میں ہے، جن آتا اس شخص پہ ہے جو اس کو گھر میں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نمازی ہے، تو جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے نا، سنتیں فرائض تو مسجد میں پڑھنی ہے، تو گھر والے جو جنات ہوں گے نا وہ بھی دیکھیں گے اس کا تعلق تو اللہ سے ہے، وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آپ ریڑھی پہ جائیں کوئی چیز خریدنے تو ریڑھی والا کہتا ہے جی ملا صاحب خیر دا، تو آپ ہمارے بھائی ہو، آپ نیک ہو، مولوی صاحب ہو، آپ کے ساتھ رعایت ہے، تو ریڑھی والا آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے۔ گھر کا جن نہیں ڈرے گا کہ اس کی تو اللہ کے ساتھ پہنچ ہو گئی ہے، بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اس بندے کے گھر میں اور اس بندے کے سر پہ جن چڑھتے ہیں جو نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے، اور گھر میں پلید حالت میں کھاتا پیتا رہتا ہے، گھومتا بھاگتا رہتا ہے ادھر ادھر، تو یہ ہوگا نا، تو پھر جن آئے گا۔ جب آپ گھر میں پڑھیں گے نا، نفل سنت تلاوت کریں گے، تو جن بھی ایک دوسرے کو کہیں گے اسے نہ چھیڑ، وعدہ نے نہ چھیڑ ملنگا نو، نہیں تو کتے پٹ جاون گے جنگا نو، تو پھر وہ جنات بھی ڈریں گے، اور یقیناً جنات ڈرے گا اگر آپ دین پہ عمل کریں۔ میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، میں نے نیا مدرسہ تعمیر کیا تھا 2012 کی بات ہے، کمرہ ایک نیا، ایک رات ہم بیٹھے تھے تو شور شرابہ شروع ہو گیا، ایسے آوازیں آنا شروع ہو گئی نا جیسے، تو میں ایک بار تو چپ ہوا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار تو میں نے ایسے ڈنڈا تیسری بار اٹھا کر نا زمین پہ پٹک دیا، اور میں نے کہا جنات سنو، جتنی زبانیں مجھے آتی تھی نا پوری یا تھوڑی بہت، اردو، پشتو، سرائکی، جو بھی فارسی، انگلش، جتنی بھی، ہر زبان میں نے ان کو مخاطب کیا، جو ہے آج کے بعد مجھے نہ چھیڑنا، میں کوئی پیو ماں باپ اور ماں کے قصے سنانے کے لیے کمرہ نہیں بنایا، اللہ اللہ کرنے کے لیے کیا ہے، اور میں دین کا کام یہاں کرتا ہوں۔
مجھے تم نے چھیڑا تو یاد رکھنا مرزائیت کی میم سے مماتیت کی میم تک ہم نے چیخیں نکلوا دی ہیں، تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے آیات بھی آتی ہیں اور چہلکاف بھی آتی ہے۔ کل تم جل گئے، تمہیں آگ لگ گئی، ولا یعود حفظہما کے وظیفے سے مجھے کچھ نہ کہنا۔ میں نے یوں دبایا نا جب دبانے کا حق، وہ دن اور یہ دن سال ہا سال گزر گئے، مجھے تو کسی جن نے آج تک نہیں چھیڑا۔ آپ جن کو ذرا یوں ایک دفعہ کر کے دکھائیں نا، لیکن اس وقت آپ جب آپ کی بیس مضبوط ہو، آپ گھر میں نماز روزہ کرنے والے ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ گھر میں نہ نماز روزہ ہو نہ آپ کی تلاوتیں، اور جیل کو دو باتیں کہے تو کال گچی آ گھٹے سی جیل گردن دبائے گا پھر۔ تو اس لیے دینی چیزوں سے آ کر آپ جنات سے بات کریں نا، کوئی جن ون نہیں ڈرتا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں اور جن بھی سن رہے ہیں اور سارے سن رہے ہیں۔ اگر بےایمان جنات ہیں نا تو دیندار جنات بھی ہماری سیکورٹی گارڈ ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیندار چلتے ہیں تو کون سے ہم نے ان بےایمانوں سے ڈرنا ہے؟ جو رات قبر کی ہے وہ باہر کی نہیں ہے، جو باہر کی ہے کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں دلا سکتا۔ توحید پر بھی بندہ نظریہ رکھے اور کچھ معاملات ساتھ رکھے، کوئی جن ون بندے کو نہیں پکڑنا۔ یہ جن آتے تب ہے جب بندے کا یہ معاملے ہوتے ہیں۔